نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم ارنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي. چلیں انشاءاللہ آج ہم لوگ سورہ الہود آیت نمبر 23 to 30 تک پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں، اس کے بعد میں آگے انشاءاللہ اس کی اور مزید معلومات لینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ ہم لوگ پڑھتے ہیں سنتے ہیں اللہ تعالی ہم لوگوں کے دلوں میں جذب کرائے اور اس کے مطابق مرتے دم تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آگے پہنچانے والا بنائے۔ جی چلے تلاوت شروع کیجئے۔ تو 23 سے میم 30 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وَأَقْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون جزاك الله بارک اللہ فی علم جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل یہ آیت ہم لوگ دیکھ چکے تھے مگر ایک بار پھر سے کیونکہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے یہ جو آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت یاد رکھنے والی اور ہمیشہ ہمیشہ اس کو یاد رکھنے والا اور عمل کرنے والوں میں اللہ تعالی ہم لوگوں کو شامل کرے اس میں نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے، واخبتوا اور عاجزی کی، الی ربہم اپنے رب کی طرف سے، اولئک یہی لوگ،
اصحاب الجنہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو دیکھیے اس آیت میں جو ہے نا وہ بتایا جا رہا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے ہمیں اپنے اندر کیا چیز پیدا کرنی ہوں گی۔ تو یہ جو ہے وہ ایک نئی بات یہاں سے معلوم ہو رہی جس کا ذکر ابھی تک جتنے پارے ہوئے اس میں نہیں آیا تھا۔ یہ جو اغبطو جو لفظ ہے نا اس کا جو ذکر ہے، تو یہاں ابھی تک جو ہم لوگوں نے پڑھے تھے وہ کن لوگوں کا ذکر تھا؟ پہلے بدبخت لوگوں کا ذکر آیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا تھا اس میں کہ جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کے کلام کا جو ہے وہ انکار کرتے تھے، تو ان تکبر کرنے والوں کا ذکر آیا تھا۔ اور ابھی یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ ہمیشہ اچھے برے، جہنم اور جنت اس طرح سے جو ہے نا ذکر کرتے نا۔ تو یہاں ابھی پھر کن لوگوں کا؟ وہ آگ میں جانے والوں کا ذکر تھا، اور ابھی یہاں سعادت مندوں کا ذکر ہے کہ وہ لوگ یعنی وہ لوگ مراد ہے کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی، خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، تو ان کے لیے جنت ہے اور وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یعنی یہاں ایک طرح سے صفات بتائی جا رہی ہے ان لوگوں کی کہ جو جنت میں جانے والے ہیں۔ تو جلدی سے دعا کیجئے اور نیت کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو بات آئی ہے وہ ہم لوگوں میں بھی پیدا کرے نا۔ اور وہ کیا بات ہے کہ ایمان، اور ایمان کے بعد عمل صالح، اور عمل صالح کے بعد کیا ہے؟ اپنے رب کے لیے عاجزی اختیار کرنا۔ اور عاجزی کون اختیار کر سکتا ہے؟ جو اپنے رب کی عظمت کو پہچانتا ہے اور اپنی حیثیت کو بھی جانتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے نا۔ یعنی انسان بڑائی کیوں کرتا ہے، اپنا تکبر کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا علم نہیں ہوتا اور وہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے، اس کے لیے انسان تکبر کرتا ہے نا۔ تو یہ جو ہے وہ تکبر کی ٹوٹل نفی ہے، یعنی اپنی بات بڑی نہیں، اپنا کچھ نہیں، بس یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچان لیے اور اپنی حیثیت کو جب اپنی حیثیت معلوم ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانا ہے اور پھر اس کی اطاعت کرنا ہے، یہ مراد ہے یہاں۔ تو یہاں جو اغبطو جو لفظ آیا نا اس کے معنی ہے، یعنی اس کا جو روٹ ورڈ ہے، اور یہ پہلی بار یہاں استعمال ہوا ابھی تک یعنی پارے میں نا۔ تو اخبطو خبتا اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی خبت کس کو کہتے ہیں کہ نرم زمین کو کہتے ہیں، اور ایک بات کا کیا معنی ہے؟ جھک جانا، عاجزی اختیار کرنا، سکون اور اطمینان سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے یعنی یہ عاجزی نرم زمین کی جو بات ہے نا، تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ تھوڑا امیجن کیجئے کہ سی سائڈ پہ لوگ دیکھیں جو جاگنگ کرتے ہیں وہ کس طرح سے فاسٹ جاگنگ کرتے رہتے اور پھر لاسٹ میں کیا کرتے ہیں؟ اپنے نی بینڈ کر کے ایک دم سے نیچے جھک جاتے ہیں، ہے نا۔ تو لاسٹ میں تو اسی طرح سے یعنی جو ایک بات ہے نا کہ وہ نرمی سے اور پوری یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، جھک جاتے ہیں۔ اس کے لیے یہاں جو ہے نا نرم زمین جو یہاں میننگ لیا گیا ہے، تو یعنی نرمی سے اور عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانا۔ اور خبیث القلب کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کا دل ٹوٹے، یعنی ٹوٹے دل والا انسان، شکستہ دل یا ٹوٹے دل والا انسان، یعنی دین کے راستے میں جس کا دل ٹوٹ جائے۔ کیا ہے کہ دین کے راستے میں جس کا دل ٹوٹ جائے۔ دین کے راستے میں دل ٹوٹتا ہے کبھی؟ ایکسپیرینس کیا آپ لوگوں نے؟ بہت بار کیے ہوں گے، ہے نا، کہ دین کے راستے میں بہت بار کیے ہوں گے، بالکل۔ کیونکہ جب ہم لوگ دین میں آتے ہیں نا تو پھر اس کے بعد ہی تو، کیونکہ جب ہم لوگ دین میں آتے ہیں اور خود نیکی کرنے لگتے ہیں اور دوسروں کو نیکی کا حکم دینے لگتے ہیں، خود برائی سے بچتے ہیں، دوسروں کو جب روکنے لگتے ہیں نا، تو تب وہاں سے ہی پھر مخالفت شروع ہوتی ہے۔ تو اس میں تو پھر مخالفت آئیں گی، تو پھر اس میں پھر لوگوں کی باتیں بھی سننا پڑیں گی، لوگوں کی مخالفت کا بھی سامنا ہوگا، جس طرح سے انبیاء کا ہوا اسی طرح مبلغ جو بھی دین کا کام کریں گا تو اس کو جو ہے وہ یہ ساری تکلیفیں آئیں گی، مگر اس کے باوجود بھی اور اس کا دل ضرور ٹوٹے گا۔ ایسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ جو دین کا دائی ہے اور اس کو سب کی طرف سے واہ 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 مل رہی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر اگر وہ ایسا کوئی ہے نا تو پھر وہ زیادہ حق پر نہیں ہے، یعنی سب اس کی واہ واہ کہہ رہے ہیں نا تو وہ زیادہ حق پر نہیں ہے، تو وہ پھر حق بولنے میں شرماتا ہے یا وہ پھر وہ بولنے میں چھپاتا ہے، کیونکہ جو حق بولیں گا تو اس کی مخالفت تو ہوں گی، سامنے والے تو ناراض ہوں گے، تو دل ٹوٹنے کے باوجود بھی وہ کیا کرتا ہے؟ دین کا راستہ نہیں چھوڑتا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو اپنے رب کی بات سن کر
انہیں کوئی مشکل نہیں پیش آتی کہ وہ خود بھی قبول کرتے ہیں اور دوسروں کو پھر یہ دین کا جو کام ہے وہ کرتے رہتے ہیں. اور یہاں جو آیا نا اخبتوا الی ربہم، تو یعنی اپنے آپ کو اپنے مقصد کے حصول کے لیے بھلا دینا، مٹا دینا، رب کی اطاعت میں، دین کی خدمت میں اپنے آپ کو بھول جانا، یعنی اپنے آپ کو مٹا کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کی کوشش کرنا. تو انشاءاللہ اس بات کو بہت اچھی طرح سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یاد رکھنے والا بنائے. اور جب بھی تھک جائے یا جب بھی ٹوٹ جائے، دل ٹوٹ جائے ہم لوگوں کا کسی کی بات سے، کسی کی رویے سے، یا جب بھی ہم لوگ تھک ہار کر چور جائے، تو جب ہمیں یہ آیت یاد آنی چاہیے. یہ آیت جلدی سے یہاں ایک بار آپ سب اس کی تلاوت کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور انشاءاللہ یہ یاد بھی رکھنا ہے. ہاں، یہ آیت آپ کو ایگزام میں بھی لکھنے کے لیے آئیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربهم اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. تو یہ آیت ہمیشہ یاد بھی رکھنا ہے، اور اس کا معنی اور مفہوم اسی لیے ڈبل سمجھایا گیا تاکہ یہ ہم لوگوں کو ہمیشہ یاد رہے. ہاں، تو اور اسے وہی یاد رکھیں گا، یعنی ان باتوں کو وہی. اور یہ جو اخبتو کا جو بات آئی ہے نا کہ وہ وہی انسان اپنے آپ کو بھلانے کی یا کرنے کی کوشش کریں گا کہ جو جتنا سنجیدہ ہوگا جس چیز میں. دیکھیں، جو انسان جس چیز میں سیریس ہوتا ہے تو اس کو ایسی تو نہیں چھوڑ دیتا ہے نا، بلکہ جو اس کی کمٹمنٹ جو رہتی ہے وہ اس کو پوری طرح نبھاتا ہے. اور وہ اپنے یعنی وہ سب کچھ پھر بھول جاتا ہے، اپنی انا بھی بھول جاتا ہے کہ میری بات نہیں مانی گئی یا میرا نہیں سنا گیا. وہ سب اپنے آپ کو نیچے کرتا ہے اور بس کیا اوپر رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کا کلام اور اللہ تعالیٰ کا دین، بس اسی کے پیچھے اس کی پوری کوشش رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ہے امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ آیت اچھے سے سمجھ میں آئی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلے آیت نمبر 24. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مثل الفریقین، مثال دو گروہ کی، کالعامی مانند آندھے کے، والاصم اور بہرے کی، والبصیر اور دیکھنے والے کی، والسمیع اور سننے والے کی. حل یستویان، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مثلا مثال میں. افلا تذکرون، کیا بھلا نہیں تم نصیحت کرتے؟ تو دیکھیں اس آیت میں ابھی یعنی دو فریقوں کی، یعنی جو جن کا ذکر پیچھے بھی گزرا ہے کہ جو اکڑنے والے، تکبر کرنے والے وہ، اور پھر جو عاجزی اختیار کرنے والے جس کا ذکر ہم لوگوں نے آیت نمبر 23 میں پڑھے کہ عاجزی اختیار کرنے والے وہ، ان لوگوں کا ذکر اور ان لوگوں کا ذکر ہوا. اور پھر ان دو گروہ کی جو مثال ہے نا، یعنی وہ کس کی مثال ہے؟ مومن اور کافر کی مثال بیان کی جا رہی ہے. یعنی یہاں اس آیت میں جو بات آئی ہے نا وہی یعنی پیچھے سے ہی کنٹینیویشن ہے، اور یہاں آ کر یہ جو ہے یہ رکوع ہے، یہ ختم ہو رہا ہے. تو اس کو کس طرح سے یعنی مختصر ایک شارٹ میں کیا گیا ہے کہ دو مثال یہاں بتائی گئی ہے کہ یعنی جو اکڑنے والے ہیں، تکبر کرنے والے، نہیں ماننے والے، جو قرآن کو نہیں مانتے تھے، دین کو نہیں مانتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے وہ، اور جو اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، ایمان لاتے، عمل صالح کرتے اور عاجزی اختیار کرتے. تو وہ دو گروہ کی جو مثال ہے وہ مومن اور کافر کی مثال ہے، وہی یہاں بیان کی جا رہی ہے. کس طرح سے کہ یعنی دو فریقین کی مثال ایسی کہ جیسے یعنی وہ جو دو فریق تھے نا کہ جو کافر ہے اور جو مومن ہے، جو اکڑنے والے، تکبر کرنے والے اور جو عاجزی اختیار کرنے والے، تو ان لوگوں کی مثال کس طرح سے ہے کہ جیسے ماننے والے اور نہ ماننے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اندھے اور بہرے اور دیکھنے والے اور سننے والے. تو یہ دو برابر ہو سکتے ہیں کہ جو دیکھ رہا ہے وہ اور جو نہیں دیکھ رہا ہے وہ؟ یعنی کیا نہیں دیکھ رہا ہے؟ حالانکہ آنکھ تو سب کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو آنکھیں دی ہے. ایسا نہیں کہ آدھے لوگ اندھے ہیں اور آدھے لوگوں کو آنکھیں دی نہیں. اللہ تعالیٰ نے آنکھیں تو دی ہے، وہ دیکھتے تو ہے مگر حق دیکھنے سے اندھے ہے. اور اسی طرح جو آدھے لوگوں نے یعنی اب بعض لوگ کیا ہے سننے والے ہیں، یعنی حق سننے والے ہیں، اور جو دوسرے لوگ ہیں جو نہیں مانتے اس بات کو، عاجزی نہیں اختیار کرتے، وہ سن کر بھی وہ ان کے اندر عاجزی نہیں آتی. تو وہ ایسے ہے سننے والے کہ جیسے اس نے سنا ہی نہیں.
تو سننے کے اس پر بھی ہم لوگوں کو بہت غور سے دھیان دینا چاہیے اور اپنا دل سب خالی کر کر سننا چاہیے. جب کوئی مجلس میں ہم لوگ بیٹھتے نا تو ہم لوگوں کو یہ نیت کرنا چاہیے والقلب متوجہ الی اللہ کہ اللہ میں خالص تیری رضا کے لیے بیٹھی ہوں اور جو کچھ یہاں سنا جائے وہ میرے دل میں جذب کرا دے. اور یعنی اپنا دل جو ہے نا صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم یعنی سامنے والا ایک بات بتا رہا ہے قرآن سے اور کوئی بات اور اس کے دل میں اپنی ہی بس بات آ رہی کہ یہ ایسا کیوں ہے وہ ایسا کیوں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بالکل خالی تک. یعنی کسی کے پاس کتنا بھی علم ہو تب بھی جب وہ سننے کے لیے بیٹھے گا تو خالی دل لے کر بیٹھنا چاہے تاکہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جذب ہو جائے اس کے دل میں اور پھر عمل میں آئے. اگر صرف اپنی انا دل میں ہوں گی نا تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جذب نہیں ہوں گی. تو یہاں یہی اور یہ کافر جو تھے جو نہیں ماننے والے تھے ان کو یہی تھا نا کہ وہ دیکھتے تو تھے مگر حق نہیں دیکھ سکتے تھے, سنتے تو تھے بہت اچھے سننے والے تھے مگر کیا فائدہ کہ وہ حق کو سن ہی نہیں سکتے تھے اور سمجھ ہی نہیں سکتے تھے. تو یہاں ان لوگوں کی ہی یعنی دو گروہ لوگوں کی ہی مثال کی گئی, بیان کی گئی کہ وہ دونوں بھی جو ہے وہ برابر نہیں ہے. جس طرح سے جنت اور جہنم والے برابر نہیں ہے, جنت میں جانے والے اور جہنم میں جانے والے برابر ہو سکتے نہیں ہو سکتے نا. اس کا ذکر سورہ حشر میں آیت نمبر 20 میں آیا ہے لا یستوی اصحاب النار والاصحاب الجنہ اصحاب الجنہ جنتی هم الفائزون کہ اہل جہنم اور اہل جنت برابر نہیں ہے, اہل جنت ہی کامیاب ہونے والے ہیں. یعنی دیکھیں دونوں کے جو عمل ہے وہ الگ الگ ہوں گے نا. جو جنت میں جانے والے ان کے الگ عمل ہوں گے, جو جہنم میں جانے والے ان کے عمل الگ ہوں گے. تو جلدی سے یہاں دعا کیجئے اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ. ابھی ہم لوگ سوچیں گے کہ نہیں ہم لوگ تو مومن ہے نا پھر ہم لوگ کیسے جنت میں جہنم میں جائیں گے. پھر یہ جو دعا ہے تو یہ دعا ہم لوگوں کو اس دعا سے ہم لوگوں کو کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے اور جنت کے قریب کر دے اور ہر چیز جو ہر وہ بات اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں جنت میں پہنچائے اور ہر وہ بات یعنی اور ہمیں جہنم سے بچا اور ہر وہ بات اور عمل سے بچا جو ہمیں جہنم میں پہنچائے. تو اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے یعنی اہل مومن جو ایمان لانے والے ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے اپنے بعض اقوال یعنی اپنی باتوں کی وجہ سے اور اپنے اعمال کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسے تمام باتوں اور عمل سے محفوظ رکھے. اور پھر اسی طرح اندھیرے اور روشنی جو ہے وہ برابر نہیں ہے اور اسی طرح زندہ اور مردہ بھی برابر نہیں ہے اور ہدایت یافتہ یعنی اسی لیے ہدایت یافتہ اور جو جاہل ہے وہ بھی برابر نہیں ہے. اور اس کی بھی مثال سورہ الفاتر میں آتی ہے, اس کا ذکر آتا ہے ولا ظلمات ولا نور ولا ظل ولا حرور وما يستوي الاحياء والاموات. اور نہ اندھیرے اور روشنی برابر ہے, نہ سایہ اور دھوپ برابر ہے اور نہ زندے اور مردے برابر ہو سکتے. دیکھیں زندہ لوگ جو ہے تو وہ تو آواز سنتے ہیں نا لوگوں کی باتوں کی, مگر جو مردہ ہے قبر میں مدفون ہے کیا وہ کسی کی آواز سن سکتے ہیں؟ نہیں سن سکتے. تو یہ جو ماننے والے نہیں ہوتے نا, جو تکبر کرنے والے ہوتے, جو نہیں مانتے, حق کو نہیں مانتے, تو ان کی مثال جو ہے وہ مردہ کی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ پر دی ہے کہ وہ مردے کی طرح ہے کہ وہ کچھ سنتے نہیں, یعنی وہ حق سننے کے لیے وہ بہرے ہے. تو اللہ سے دعا کیجئے اللہم لا تجعلنا منہم. اور پھر یہاں سے ایک جو بات پتہ چلتی ہے کہ ہدایت اسی کو ملتی ہے جو اس کی طلب کرے گا. اچھا نہیں, اس کا ذکر جو ہے وہ آگے کے اس میں آئیں گا انشاءاللہ. یہدی الیہ من ینیب, اس کا ذکر آگے کی آیت میں ہے انشاءاللہ. چلے آیت نمبر 25 ہم لوگ دیکھتے ہیں. آیت نمبر 24 امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اگر کچھ نہیں سمجھا ہوگا تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ہاں, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا, ابھی یہاں سے جو ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آیت نمبر 25 سورہ ہود. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا, اور البتہ تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے, نوح علیہ السلام کو الی قومہ, اس کے قوم کی طرف, انی لکم نذیر مبین, بے شک میں تمہارے لیے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں, اللہ تعبدوا الی اللہ, کہ نہ تم عبادت کرو الا مگر اللہ کی, انی بے شک میں اخافو میں ڈرتا ہوں, علیکم تم پر, عذاب یوم علیم, عذاب سے دردناک دن کے عذاب سے. تو یہاں سے دیکھیے یہ جو یعنی ابھی جتنی بھی باتیں ہوئی
حق کو جھٹلانے والوں کی اور حق کا انکار کرنے والے کی. اس کے بعد سے یہاں سے جو ابھی سلسلہ شروع ہو رہا ہے تو یہاں سے جو یعنی اس آیت سے یعنی آگے بھی بہت سی آیت ایسی آئیں گی کہ جس میں 5 انبیاء کرام کے اللہ تعالیٰ نے 5 انبیاء کرام اور ان کے قوموں کے واقعات جو ہے وہ ان آیات میں بتائے ہیں. اور ان آیات میں یعنی یہ جو آیت یہاں آئی ہے ابھی دیکھیں یہاں انکار کرنے والوں کا ذکر تھا اور اس کے بعد میں پھر یہاں جو ہے وہ ان آیات میں انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے واقعات کیوں بیان کیے گئے ہیں, یعنی اس کا مقصد کیا ہے. اور بار بار جو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مشرکین مکہ کو جب تبلیغ کرتے رہتے تو اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ بار بار جو ہے وہ انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے واقعات کو کیوں بیان کرتے, تو اس کا مقصد کیا ہے. تو اس کا مقصد ہم لوگ دیکھیں گے. صبا آپ شیئر کیجئے اسکرین پر. ہاں شاید اس کا ڈسکنیکٹ ہو گیا, یا جس کو مانیٹر بنایا ہے وہ پلیز آپ لوگ شیئر کیجئے. تو سب سے پہلا مقصد ہے کہ مشرک, یہ سیکنڈ پیج ہے یعنی کہ پیج نمبر 17. تو دیکھیں اس میں, ہاں تو سب سے پہلا مقصد کیا ہے, کوشچن سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کیوں انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے واقعات بار بار لے آتے ہیں, کیوں بیان کرتے ہیں. تو اس کا مقصد کیا ہے کہ مشرکین مکہ کے اندر مشرکین مکہ کو انداز بدل کر اسلام کی دعوت دینا. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے نا مشرکین مکہ کو اسلام کی, تو ان کے بھی ذریعے یعنی یہ واقعات سنا کر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انداز کو بدل کر ان کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں اور انہیں ڈرانا مقصود ہے. یعنی اس کے ذریعے انبیاء کرام کے قوموں کے واقعات کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ ان کو ڈرانا مقصود ہے کہ اگر انہوں نے بھی حق کا انکار کیا تو ان کا انجام بھی ان قوموں کی طرح ہوگا. یعنی یہ جو قوموں کا ذکر آتا ہے نا, نوح علیہ السلام ہو, موسیٰ علیہ السلام ہو, یا تو پھر لوط علیہ السلام ہو, ہود علیہ السلام, جن بھی انبیاء کا ذکر جو آتا ہے اور ان قوموں کا جو ذکر آتا ہے تو ان کا جو انجام ہوا نا تو وہی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں, یعنی بتانا چاہتے ہیں مشرکین مکہ کو کہ اگر تم نے بھی اپنے نبی کی بات نہیں مانی, کس کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی, تو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو ان انبیاء کا انکار کرنے والی قوموں کا ہوا. تو یہ یعنی ڈرانا, ان کو انجام سے ڈرانا مقصود ہے. پھر دوسری وجہ جو ہے اس کی وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے. یعنی کیا تسلی دینا مقصود, کہ آپ سے پہلے بھی بہت سے انبیاء کرام کو آئے اور انہیں بھی اسی طرح ان کی قوم نے جسمانی اور ذہنی اذیتیں پہنچائی, لیکن انہوں نے بھی صبر کیا اور دین کا پیغام پہنچاتے رہے یہاں تک کہ قوموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صبر سے کام لے اور پیغام حق پہنچاتے رہے, نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے. تو یہ 2 باتیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی کہ کیا مقصد ہے یہ ان انبیاء کا اور ان کے قوموں کا ذکر یہاں کرنے کا کیا مقصد ہے. کوئی بتائے گا جلدی سے, بتائیے. میڈم قوموں سے انسان سبق سیکھے اور وہ یہ سیم غلطی نہ دہرائے. جی بالکل. اور دوسرا اور بالکل ڈرانے صحیح, کے بارک لیے اللہ اور فیک. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کہ آپ ڈرے نہیں اور حق بات جی پہنچاتے ہیں. جی شاباش, جی بارک اللہ فی علمک و اخلاصک. تو یہاں یہی بات آئی ہے. تو یہاں جو سب سے پہلے جو واقعہ بیان کیا گیا نا, یہاں جو آیت ہم لوگوں نے پڑھے آیت نمبر 25 اور 26, تو سب سے پہلے کون سے نبی کا ذکر آیا ہے, نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر آیا ہے. اور ہر پیغمبر جو ہے نا, یعنی جتنے بھی پیغمبر آئے وہ ہر پیغمبر جو بھی آئے وہ خاص اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے, کیونکہ وہ اس قوم کے نفسیات, یعنی یہاں آیا نا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ, ان کی قوم کی طرف یہاں ذکر آیا. یہ دیکھیں آپ نے نوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ, ان کی قوم کی طرف. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہر پیغمبر خاص قوم کے لیے بھیجے گئے, کیونکہ اس قوم کی وہ نفسیات, حالات, خوبیاں, خامیاں اچھی طرح سے واقف ہے. تو اسی لیے وہ قرآن میں آتا ہے نا کہ ان کے بھائی یعنی وہ ان کے ہی بھائی تھے اور انہی کے بھائیوں میں سے, اس طرح سے ذکر آتا ہے نا. یعنی جو قوم کے رہتے ہیں نا لوگ, انہی میں سے اللہ تعالیٰ کسی کو نبی, یعنی جس کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اس کو نبی بنا کے بھیجتا ہے, کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ جو حالات ہے
تو اس سے ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ بہت باریک سا ایک یہ ہے، کوئی بتائے گا یہ بات سے ہمارے لیے یعنی کیا سبق ہے؟ ہم کو بھی میڈم السلام علیکم میڈم، ہم کو بھی مطلب یہ جو قصہ ہے اس سے ہم کو سبق لینا چاہیے کہ ہم ایسے کام نہیں کرے جس سے ان لوگوں کو نہیں جو وہ جی معذرت چاہتے ہیں، بیچ میں آپ کو ہمارا کوشچن تھا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی نبی بھیجتے نا تو انہی کے قوم میں سے بھیجتے تاکہ ان کی نفسیات، حالات، خوبیوں اور خامیوں کو اچھی طرح سے وہ واقف ہے، تاکہ وہ اچھی طرح سے ان کو روک سکے برائیوں سے. تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ کوئی اور؟ میم یہ بھی ہے کہ میم جیسے اپنے گھر والوں کو انسان بہتر سمجھتا ہے نا، تو پہلے اپنے گھر والوں کو سمجھانا چاہیے میم. جی بالکل، کیونکہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنے پہلے بالکل سے صحیح. اسی لیے ان کو ہدایت دینے میں کوئی مشکل ہے دینے سمجھانے کے لیے سمجھتے کر میں سب بولتے. جی اپنے یعنی تو ہم لوگوں کے لیے بھی اس میں کیا ہے کہ ہمیں اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں کو، اپنے فیملی والوں کو ہے نا سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ جانتے ہیں اور جو جس جگہ پہ رہتا ہے وہ، جیسے ابھی ہم لوگ انڈیا میں رہتے ہیں تو ہم لوگ انڈیا کے حالات کو جانتے ہیں کہ کیا کیا وہاں باتیں ہوتی ہے. تو ہم لوگ جو اسٹڈی کریں گے نا تو ہم لوگ وہ کون سے بیس کریں گے کہ ہم لوگ دیکھیں گے کہ اپنے یعنی اپنے وطن میں کیا کیا چیزیں ہو رہی، تو اس مطابق ہم لوگ یہاں تعلیمات دیں گے نا، اس میں یعنی وہ باتیں بتائیں گے جو اپنے یہاں ہو رہی ہے. تو اس سے یعنی سمجھنے والے کے لیے آسانی ہوں گی اور عمل کے لحاظ سے بھی یعنی ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا. مگر بعض لوگ جو ہے وہ اس بات کو نہیں سمجھتے. چلے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے. پھر آگے ہے کہ نوح علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار پیغمبر بھیجے ہیں مختلف قوموں میں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو اور کیا اللہ تعالیٰ کا کیا پیغام پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ کہ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا. اور یہاں جو 26 جو ہم لوگوں نے پڑھے اس میں کیا تھا کہ تم عبادت کرو مگر صرف اللہ تعالیٰ کی، بے شک میں اور بے شک میں ڈرتا ہوں عذاب، یعنی تم لوگوں کے بارے میں ڈرتا ہوں عذاب، دردناک دن کے عذاب سے. یعنی اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ تمام انبیاء نے اپنی قوم کو کون سا پیغام دیا؟ یہاں جو ہے نا اللہ تعبدوا الا اللہ، تو یہ کون سا پیغام ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو. تو یہ کون سا پیغام ہے جو تمام انبیاء نے جی وحدانیت کا، توحید کا پیغام ہے. بارک اللہ فی علمک. تو یہ توحید کا پیغام ہے جو تمام انبیاء نے یہی پیغام دیا. کوئی نبی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یعنی اس کی بھی عبادت کر سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو رب مانو، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو. کسی بھی نبی نے یہ نہیں کہا، بلکہ سب نے توحید کی ہی دعوت دی. تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتا چلا. اور پھر تمام انسانوں کی تخلیق کا یہاں مقصد بھی ہم لوگوں کو پتا چلا نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو کیوں پیدا کیا. تمام انسانوں کی تخلیق کا مقصد بھی یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. اور بلکہ تمام انسانوں کی بھی اور تمام جنوں کی بھی تخلیق کا یہی مقصد ہے نا، وَمَا خَلَقْتَهُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور اس سے یعنی یہ جو دو آیت تھی اس سے ہم یعنی نوح علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ پتا چلا ہم لوگوں کو کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہ کرو. اب عبادت جب لفظ آیا نا تو اس میں اب ساری باتیں یاد رکھیں. ہم یہ بار بار اس کو ایکسپلین نہیں کریں گے. عبادت یعنی وہ پانچوں ٹائپ کی جو عبادت ہے، قولی، بدنی، زبانی، مالی، وہ سب تو وہ ہم ایکسپلین نہیں کریں گے. مگر آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے یعنی امید بھی ہم لوگوں کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے رکھنا چاہیے، ڈرنا بھی اللہ تعالیٰ سے زیادہ چاہیے. نظر نیاز جو بھی کرنا ہے، مالی عبادت ہے، وہ بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی کرنا چاہیے. تو ساری عبادت جو ہے وہ دعائیں بھی اللہ تعالیٰ سے اور امید بھی اللہ تعالیٰ سے ہی رکھنا چاہیے. تو یہ عبادت میں ساری چیزیں آ جائیں گی. ہاں، اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ یہ بات نہ مانے تو قیامت کے دن ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو اور ہم سب کو اور تمام انسانوں کو اس سے محفوظ رکھے. چلے یہاں تک سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو بات؟ تو ہم لوگ آگے چلتے ہیں. ہاں 27 ہے آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فقال الملأ تو کہا سرداروں نے، الذین ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من قومہ اس کی قوم میں سے، ما نراکا نہیں ہم دیکھتے آپ کو، الا مگر بشرا مثلنا ایک انسان اپنے جیسا، وما نراکا اور نہیں ہم دیکھتے آپ کو، اتباکا کے پیروی کرتے ہیں تمہاری، الا الذین
مگر وہ لوگ ہم وہ اراذلنا حقیر ذلیل ہے ہم میں بادی الرائے بظاہر دیکھنے میں، وما نرا اور نہیں ہم دیکھتے لکم تمہارے لیے علینا اپنے اوپر من فضل کوئی فضل کوئی فضیلت، بل نظنکم بلکہ ہم سمجھتے ہیں تم کو کاذبین جھوٹے۔ دیکھیں ابھی جن کو بات نہیں ماننی ہوتی نا، یہ آیت کے ترجمے سے ہی آپ لوگوں کو بہت سی باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ جن لوگوں کو بات نہیں ماننی ہوتی نا، وہ اس طرح سے ہی ریئیکٹ کرتے ہیں۔ جب کوئی ان کو حق کی بات بتائے گا نا تو وہ اسی طرح سے وہ ریئیکٹ کریں گے کہ اس میں 1760 خامیاں نکالیں گے، وہ بات میں بھی اور جو بات بتانے والا ہے نا اس میں بھی۔ تو اس بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے ہم لوگوں کو کہ جو حق کی بات بتا رہا ہے تو اس میں خامیاں نہیں نکالنا چاہیے۔ دیکھیں یہ جو سردار تھے جو کہ جن کو ماننا ہی نہیں تھی، جن کو حق بات ماننا ہی نہیں تھی، تو ان لوگوں نے کیا کہا، ساری جو ہے وہ اعتراض کرنا شروع کیا۔ ابھی ہم لوگ دیکھتے کہ کیا کیا اعتراض کیے نا، تو سب سے پہلے تو یہی کہ یعنی تو کہا سرداروں نے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا تھا کہ اس کی قوم میں سے نہیں ہم دیکھتے آپ کو مگر ایک انسان اپنے جیسا۔ تو سب سے پہلے تو یہ کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے یعنی ان کے جو لیڈرز تھے، جو نہیں ماننے والے تھے، ان کے جو لیڈرز تھے، تو ان کے اعتراضات کیا تھے۔ تو سب سے پہلے یہاں دیکھیے ما نراک الا بشرا مثلنا، کہ تم ہماری ہی طرح ایک انسان ہو، یعنی تم ہمیں اپنے جیسے ایک عام انسان نظر آتے ہو، تو ہم تمہیں پیغمبر کیسے مانے؟ یعنی یعنی عام انسان نظر آتے تو ہم یعنی ان کی بڑائی کو، وہ جو پیغمبر، حالانکہ جو پیغمبر ہوتے ہیں، جو انبیاء ہوتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر پیغمبروں کے بعد جو بھی دین کا کام کرے گا نا، جو بھی دین اللہ تعالیٰ کا کلام لے کر اٹھیں گا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق سے ہوتا ہے۔ کوئی یعنی کسی کے اندر یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت اچھا مبلغ ہے، وہ بہت اچھا بولنے والا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو چن لیں گا، نہیں، اللہ تعالیٰ تو دل دیکھتے ہیں۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام تو بات کرنے میں اٹکتے تھے نا، تو اس کے لیے وہ دعا مانگی تھی نا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا، جبکہ ان کے جو بھائی تھے وہ فصیح الکلام تھے، وہ بات کرنے میں بہت اچھے تھے، مگر ان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس کو نبی بنایا؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو لیکن جو سامنے والے جو ہے وہ اعتراض کس پہ کرتے کہ یعنی وہ دوسروں کی یعنی جو حق بولنے والا ہے نا اس کو ایکسپٹ کرنا نہیں چاہتے۔ تو اسی طرح اور ہر جگہ پہ یہی ہوتا ہے، یہ انبیاء کی بات ہے، مگر عام لوگوں میں بھی جب کوئی دین کی بات کسی کو بتائے گا نا تو اسی طرح کے اعتراض سامنے آئیں گے، اور بہت سے اعتراضات ہم لوگوں کو سننے بھی ملیں گے کہ یہ اندر آپ کے اندر خرابیاں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے اور حق کو قبول کرنے والا بنائے۔ اور اسی طرح یہ قوم نوح جو تھی انہوں نے کیا کہ تم تو بشر ہے تو ہم بشر کو نبی کیسے مانے، ہے نا۔ تو اور اس کا ذکر بہت جگہ پر آیا ہے پہلے بھی نا، کہ وہ بازاروں میں گھومتا ہے، کھانا کھاتا ہے، تو ہم کس طرح سے، اس کا بہت جگہ پر ذکر آیا۔ اور پھر ان کا جو دوسرا جو اعتراض تھا وہ کیا تھا، دیکھیے کہ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرائے، کہ آپ کی جو پیروی کرنے والے ہیں وہ تو ہم میں سے جو حقیر اور کمتر درجے کے لوگ ہیں نا، وہ آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ تو یہ سیکنڈ کیا ان کا اعتراض تھا کہ ہماری قوم کے کمتر درجے کے لوگوں نے جو بنا سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کی ہے۔ یعنی دیکھیں یہاں، اچھا پہلے یہ کمپلیٹ کریں گے، پھر بعد میں یہ اراذلنا کے اور ڈیپ میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر اسی طرح ان کا جو تھرڈ اعتراض تھا وہ کیا تھا کہ آگے دیکھیں وما نرا لکم علینا من فضل، یعنی ہم تم کو اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں دیکھتے، یعنی ہم تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں دیکھتے۔ اور ان کی فضیلت یعنی وہ کیا تھا کہ دنیائی اعتبار سے کوئی مال کا مل جانا، یا کوئی دنیائی اعتبار سے کوئی اسٹیٹس کا مل جانا، کیونکہ دیکھیں نبی جو بھی نبی آئے تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نہیں چنا نا کہ بہت وہ مالدار تھے اس کے لیے چنا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو کسی کے یعنی اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چنا جن کے اندر پہلے سے ہی خیر تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نبی بنا کے چنا۔ ایسا دیکھا
پہ کیا جو بہت زیادہ مالدار تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنایا، بلکہ لوگوں کے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی زمانے میں جو مشرکین مکہ تھے تو وہ بھی یہی اعتراض کر رہے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسے نبی بنایا، آپ کو جبکہ ہم تو آپ سے بھی زیادہ مال اور اس میں عزت میں تو آپ سے بھی زیادہ بڑے ہیں. تو وہ مشرکین مکہ بھی اسی طرح کہتے تھے. اسی طرح قوم نوح علیہ السلام کے بھی جو قوم تھے انہوں نے بھی یہی کہا کہ یعنی ہم آپ کے اوپر کوئی یعنی آپ کو ہمارے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے. یعنی وہ فضیلت کس کو سمجھتے تھے؟ دنیائی اعتبار سے جو بڑا ہو، مالدار ہو یا اسٹیٹس ہو یا دنیائی اعتبار سے کوئی بھی چیز جو اچھی ہوں گی نا تو اس کو وہ سمجھتے تھے. اور ان کا چوتھا جو اعتراض تھا وہ کیا تھا؟ یہاں آگے ہی دیکھیں، بل نظنکم کاذبین، اور وہ کیا کہتے تھے کہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے تھے. تو یہ جھوٹا جو خیال کرتے تھے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بات کرنے میں جھوٹا ہے یا قول اور فعل میں. وہ نبی کبھی بھی جھوٹے نہیں ہوتے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جھوٹ سے ہمیشہ محفوظ رکھے، کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ برائی کی طرف لے جاتی ہے، اور برائی جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے جاتی ہے، اور نافرمانی جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک جھوٹ سے محفوظ رکھے اور ہم لوگوں کو سچوں میں شامل کرے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے. انسان جھوٹ کیوں بولتا ہے بعض اوقات؟ سامنے والے کے سے نا، کہ سامنے والا ناراض ہوگا یا وہ کیا سوچیں گا یا وہ خفا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بنائے. تو یہاں جو جھوٹ ہے یعنی نبی یعنی کبھی جھوٹے نہیں ہوتے، یہاں قول اور فعل میں جھوٹے نہیں، بلکہ وہ کس میں جھوٹا مانتے تھے، خیال کرتے تھے، یعنی نبوت کے دعوے میں وہ جھوٹا مانتے تھے. جو قوم جو تھی نا وہ نبوت کے دعوے میں نوح علیہ السلام کو جھوٹا مانتے تھے، اس کے لیے یہاں آیا کہ ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے. اور پھر آگے یعنی ہم لوگ اس کے یہ جو بات آئی تھی نا اراذیلنا، تو اراذیل کا کیا مطلب ہے آپ کے اسکرین پر آ رہا ہے؟ جی میم شیئر کیے ہیں ہم نے اچھا الحمدللہ. اوکے ہاں نہیں ہم نے دیکھا جی، جزاک اللہ خیر. تو اراذیلنا جو ہے نا، اراذیل یعنی کہ ارزل کی جمع ہے. ارزل کیا ہے؟ ارزل یعنی کہ حقیر، ذلیل، یعنی ادنا درجے کے لوگ، کمزور لوگ، یعنی کہ نکمے، اور یعنی جن کا اسٹیٹس جو بہت لو ہے، یعنی کم تر درجے کے جو لوگ رہتے نا ان لوگوں کے لیے یہ لفظ یہاں آیا ہے. ان لوگوں کو یہاں کہا گیا ہے کہ جو کم تر درجے کے لوگ رہتے ہیں، جو یعنی پاورٹی لائن پہ رہتے ہیں، غریب جو لوگ رہتے ہیں دنیائی اعتبار سے، جن کے پاس زیادہ کچھ نہیں ہوتا، تو ان لوگوں کو وہ اراذیل وہ کہتے ہیں. اور یہاں جو بات آئی نا بادی الرائے، تو بادی الرائے یعنی ظاہری نظر سے، یعنی پہلی نظر میں سرسری طور پر دیکھنے والے یا ظاہری سطحی سوچ رکھنے والے، جن کی سوچ بہت شیلو ہوتی ہے، وہ دور دراز نہیں ہوتے، اور جن کے اندر عقل سمجھ نہیں ہوتے، اور جو بے سوچے سمجھے پیروی کرتے. یعنی یہ جو ہے نا وہ کیا الزام لگائے ان لوگوں نے کہ جو لوگ ایمان لائے نا نوح علیہ السلام پر، وہ کون لوگ ہیں کہ وہ تو ہمارے قوم کے بہت کمزور اور کمتر نچلے درجے کے لوگ ہیں، جو بنا سوچے سمجھے ہی جنہوں نے نبی کی پیروی اختیار کی. تو دیکھیں یعنی نعوذ باللہ کتنی یعنی ان لوگوں کی عقل ماری گئی ہے کہ وہ کیا سمجھتے تھے. نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ کیا سمجھتی تھی کہ جو زیادہ مالدار ہے نا تو وہی، اور جو جن کا بڑا اسٹیٹس ہے تو وہ لوگ سمجھدار ہے. کیوں ایسا سمجھتے تھے کہ جو مالدار ہے وہی سمجھدار ہے؟ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ سمجھدار ہوتے تو ان کے پاس بھی مال ہوتا، ان کے پاس بھی عزت ہوتی، لوگ ان کی بھی عزت کرتے. تو جن کی عزت نہیں ہے، جن کے پاس مال نہیں ہے، دنیائی اعتبار سے جو کمتر ہے، تو ان کو وہ بے وقوف سمجھتے تھے، حالانکہ وہ خود ہی بے وقوف ہے، اسی لیے تو حق کو نہیں پہچان سکے نا وہ، نعوذ باللہ. تو ان کو وہ جو ایمان لانے والے تھے ان کو وہ بے وقوف سمجھتے تھے. یہاں اسی لیے آیا کہ جو یعنی ایسی یعنی وہ تو یعنی کس طرح سے بولے دیکھیں کہ وہ تو ایسی حقیر سے لوگ ہیں، تو ان لوگ نے بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ آپ کی پیروی اختیار کی، اور ہم لوگ تو بہت سمجھدار ہے، اور ہم تو بہت جاننے والے ہیں، اور ہم تو یعنی ہم کوئی بھی عقل مند جو لوگ ہیں تو یعنی جو بڑے لوگ ہیں تو انہوں نے جو ہے وہ آپ کی پیروی نہیں کی اور آپ پر ایمان نہیں لائے. تو وہ اپنے آپ کو عقل مند کس اس پر سمجھتے تھے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا تھا، تو اس سے وہ سمجھتے تھے کہ وہ زیادہ عقل مند ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر حق آیا تو قوم کے بڑے سمجھدار لوگ
اور پھر اسی طرح یعنی لیکن مال و دولت کے اسٹیٹس کا ہونا، لیکن ہم لوگوں کو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کسی کے پاس مال و دولت کا ہونا، کوئی بڑے رتبے کا ہونا، اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ حق پر ہے نا. یعنی کسی کے پاس مال و دولت کا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ حق پر ہے. اور ہر دور کے لوگوں کی یہ کمزوری رہی ہے کہ وہ ظاہر کو دیکھتے ہیں، یعنی وہ جو اوپر کی چمک دمک ہے نا، بس اسی کو دیکھتے ہیں. ہر دور میں یہ ایسا رہا ہے اور آج بھی یہی ہے کہ دیکھیں ہم لوگ خود اپنا جائزہ لیں گے. ہاں تھوڑا سا سوچئے اپنی عملی اس سے کہ جب ہمارے پاس کوئی میڈ آئیں گی یا تو کوئی بھی غریب آئیں گی تو اس کو ہم لوگ زیادہ عزت کریں گے کہ جو بہت ایسے مالدار آئیں گے تو اس کی بہت آؤ بھگت کریں گے. یہ عام ہم نظریہ بتا رہے اب یعنی عام جو دنیا کا چلن ہے نا کہ وہ دنیا کو دیکھتی ہے چمک دمک، حالانکہ عزت تو اس کی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو اس کی عزت ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو اس کی عزت ہے کہ جو بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. تو ہو سکتا ہے کہ جو غریب ہے، جو فقیر ہے، جو کام کرنے والے تو اس کی اللہ تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ عزت ہو اور اس کو لوگ حقیر سمجھ رہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایک دم اس کی کچھ قیمت نہیں ہے تو وہ دنیائی اعتبار سے بڑا ہے تو بہت اس کو سمجھ رہے کہ ہاں وہ بہت بڑا ہے. تو یہی یہاں بات ہو رہی ہے کہ وہ جو لوگ جو ہے وہ اوپری چمک دمک کو دیکھ کر مرعوب ہوتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی پیغمبر کو دنیائی اعتبار سے اسٹرانگ دیکھنا چاہتے تھے. یعنی وہ کیا چاہتے تھے کہ پیغمبر جو ہے نا وہ دنیائی اعتبار سے بھی بہت اسٹرانگ ہو، اس کے پاس مال و دولت ہو، سب کچھ ہو، تو وہ اگر ہوگا تو پھر ہم لوگ مانیں گے. اور اس کی جو پیروی کرنے والے وہ بھی اچھے اسٹرانگ ہوں گے، مال و دولت والے ہوں گے تو وہ سمجھو کہ وہ صحیح بات کہہ رہے ہیں اور وہ سمجھدار لوگ جو ایمان لائے. تو یہاں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ حقیقت میں علم والوں کی اللہ تعالیٰ نے تو کن لوگوں کے لیے درجات رکھے ہیں. علم والوں کے جو اللہ تعالیٰ نے وہ درجات رکھے، مال والوں کے درجات نہیں ہے. قرآن میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں آیا نا، بلکہ قرآن میں ذکر ہے کہ جو دیے گئے، جو ایمان لائے اور جو علم دیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے درجات رکھے ہیں. یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو عزت عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عزت ہوتی ہے. مگر جو دنیا دار جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ اس بات کو نہیں مانتے. اور ہر دور میں یہ ہوتا رہا کہ لوگ علم کی بجائے مال اور مالداری کی قدر کرتے ہیں اور علم کی بجائے مال سے مرعوب ہوتے ہیں. یعنی علم سے مرعوب ہونے کے بدلے کس سے مرعوب ہوتے ہیں؟ اٹریکٹ ہوتے ہیں، مال سے مرعوب ہوتے ہیں. تو یہاں اسی کا ذکر ہے. اور ہر دور میں انبیاء یعنی ہر دور میں جتنی بھی دور میں جو انبیاء کو جو فالو کرنے والے ہیں نا تو سب سے زیادہ پہلے فالو کرنے والے لوگوں میں سے کون تھے بتائیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں کون تھے سب سے پہلے؟ غریب طبقہ، سب سے نچلے درجے والے. بالکل، جو غلام تھے بیچارے ہیں نا، تو وہ لوگ جو تھے وہ ایمان لائے تھے. اور ایسے نہیں کہ پہلے سرداروں نے یعنی دوسرے لوگوں نے بھی ایمان لائے، لیکن ایسا نہیں کہ جو بڑے بڑے سردار تھے وہ ان لوگوں نے، کیونکہ وہ جو کمتر درجے کے لوگ تھے تو وہ دل سے ایک دم خالی تھے، تو ان کے پاس جب حق آیا تو قبول کیے. اور جو بڑے لوگ رہتے تو ان کے اندر اپنی ہی بہت بڑائی رہتی ہے تو وہ سننا نہیں چاہتے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو، یعنی مال برا نہیں ہے مگر مال کے بعد پھر اگر تکبر کسی میں آئے تو وہ برا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے تکبر سے ہم سب کو محفوظ رکھے. پھر آگے آیت 28، امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو 27 سمجھ میں آ گئی ہوں گی. ہاں اگر کچھ نہیں سمجھا تو پھر آپ لوگ کوشچن کر سکتے ہیں ابھی یا تو بعد میں. آیت نمبر 28 ہے، قال یا قوم ارائیتم، اس نے کہا اے میری قوم، ارائیتم کیا دیکھا تم نے، ان کنت اگر میں ہوا علی بینۃ ایک دلیل پر، میرے ربی اپنے رب کی طرف سے، وہ آتانی اور عطا کی اور اس نے عطا کی مجھ کو، رحمتن رحمت، من عندہ اپنی جانب سے، فامیت علیکم تو وہ چھپائی گئی تم پر، انلزمکموہا کیا ہم لازم کر دے تم پر اس کو، کیا ہم تھوپ دے اس کو، وانتم اور جب کہ تم لہا کارہون اس کو ناپسند کرنے والے ہو. تو یہاں ابھی یعنی نوح علیہ السلام نے کیا جواب دیا ان کے ان تمام اعتراض کا؟ نوح علیہ السلام نے کیا جواب دیا کہ جب سرداروں نے یہ باتیں کی کہ تو پیغمبر یعنی تمام پیغمبروں نے، اور یہاں نوح علیہ السلام کی بات ہے
کہ انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے پاس بہت مال نہیں ہے، یہ نہیں کہا، ہاں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس بہت مال ہے، پیغمبروں نے دو چیزوں کی بات کی کہ دیکھو میرے پاس کیا ہے، اور وہ کیا ہے، تو یہاں آیت میں دیکھیے بینہ، ہاں کہ بینہ یعنی میرے پاس بینہ یعنی کہ کھلی دلیل ہے، اور رحمہ یعنی کہ نبوت ہے، تو اللہ نے مجھے دلیل اور رحمت یعنی کہ نبوت عطا کی ہے، لیکن تم پر وہ پوشیدہ کی گئی ہے اور تم کو نظر نہیں آتی، تم چھپی ہوئی تم سے وہ چھپی ہوئی ہے، کیونکہ تم ظاہری چیزیں دیکھتے ہو اور مانوی نہیں دیکھتے۔ یعنی یہ لوگ جو ہے نا، جو دیندار لوگ، جو دنیا دار لوگ رہتے، جو بڑے لوگ رہتے، سردار جو لوگ رہتے، تو ان لوگوں کو یہ جو نبی کو جو دے کر بھیجے گئے نا، کہ جو کھلی دلیل ہے اور جو نبوت ہے اور رحمت ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں، جو مانوی چیزیں ہیں، وہ ان کو نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ پیچھے ہی ہم نے ذکر کیا نا، کیونکہ وہ صرف ظاہری چیزیں دیکھتی ہے۔ تو یہاں اسی کا جو ہے وہ نوح علیہ السلام نے ذکر کیا، اور یہی کہا کہ یعنی یہ نہیں کہا انہوں نے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت مال دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دیا ہے اس کا اظہار کیا، اور وہ یہ کہا کہ تمہیں وہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ اور پھر یہاں جو بات آئی نا، نلزمکموہا، کیا ہم لازم کر دے تم پر، یعنی کیا ہم لازم کر دے تم پر اس کو یعنی کہ ہم زبردستی سے تم پر تھوپ دے، کیا چیز تھوپ دے؟ دین کی بات، حق کی بات، علم کی بات جو ہے وہ کیا زبردستی تھوپ دے، جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو، تو اب ہم تمہیں تو مجبور کر سکے، یعنی تاکہ تم یعنی مجبور کسی کو جو نبی جو ہے وہ ایسے نہیں ہوتے کہ کسی کو مجبور کرے بات ماننے کے لیے، بلکہ کیا ہے کہ ایمان اور ہدایت ایسی چیز ہے کہ کوئی نبی یعنی انسان تو دور کی بات، یعنی اگر ہم بھی چاہتے ہیں نا کہ کوئی ایمان لائے یا کوئی ہدایت پر آ جائے، تو ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ دیکھیں نبی یعنی جتنے بھی انبیاء تھے نا، تو ان کے بھی چاہنے سے بھی کچھ نہیں ہوا۔ یعنی اگر ایمان اور ہدایت ایسی چیز ہے کہ کوئی نبی بھی کسی کو زبردستی نہیں دے سکتا ہے، جب تک کہ سامنے والے کے دل میں خود اس کی طلب نہ ہو، جب تک سامنے والا خود ہدایت نہیں چاہے گا، اس کو ہدایت نہیں ملتی، چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو، کہ وہ چاہے کہ اس کا بیٹا ہدایت پر آ جائے، جیسے کہ لوط علیہ السلام کے بارے میں تھا اور ان کی بیوی کے بارے میں تھا، تو وہ تو چاہتے ہوں گے نا کہ ان کا بیٹا بیوی ہدایت پر آئے، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا، اور اللہ تعالیٰ کیوں نہیں چاہتا؟ کیونکہ سامنے والے کے دل میں طلب نہیں ہوتی، تو اس کے لیے کبھی بھی ہم لوگوں کو کیا دعا مانگنی چاہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں، یعنی جس کے لیے بھی ہم لوگ کوشش کرتے تو ان کے لیے کیا دعا کرنا چاہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ہدایت کی طلب پیدا کرے، کیونکہ جب تک انسان کے دل میں ہدایت کی طلب نہیں ہوگی، کتنی بھی کوئی کوشش کرے اسے ہدایت نہیں مل سکتی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی آپ سب کے؟ چلے یہاں بیٹھے بیٹھے جلدی سے دعا کیجئے، جن جن لوگوں کے لیے آپ ہدایت کی دعا مانگنی چاہتے ہیں، ہاں جلدی سے دعا کیجئے۔ یہاں بات پتہ چلی نا کہ جب تک سامنے والا جو ہے وہ خود ہدایت نہیں مانگے گا، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دیں گا۔ اپنے لیے بھی اور اپنوں کے لیے بھی دعا مانگیے، ہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ہدایت دے، اور اپنے تمام اہل و عیال کو، اپنے شوہر، اپنی اولاد، اپنی بھائی بہنوں اور تمام اپنے نسبی اور سسرالی رشتہ داروں اور سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی طلب عطا فرمائے اور ہدایت نصیب فرمائے اور ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے۔ اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقہا۔ پھر یہاں یہی بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو چن لیا اور انہیں عزت اور اکرام اور بلندی عطا کی، لیکن یہ بلندی ظاہری بلندی نہیں ہوتی ہے، مانوی بلندی ہوتی ہے، اور یہ بڑائی اور عظمت مانوی ہوتی ہے۔ تو یہاں سے کیا ہے کہ پیغمبروں کی عظمت ان کے اخلاق میں ہوتی ہے، یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے نا پیغمبر کو یا نبی کو، تو وہ کیا چیز ہے؟ اخلاق ہوتے ہیں، ان کا علم ہوتا ہے، ان کا ایمان ہوتا ہے، ان کا اخلاق ہوتا ہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے، وَإِنَّكَ عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق یعنی اخلاق کے سب سے بلند مرتبے پر فائز کیا، سبحان اللہ۔ تو تمام انبیاء جتنے بھی آئے ان کے اخلاق بلند ہوتے ہیں، تو مگر وہ جو دنیا پرست جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو نظر نہیں آتی ہے، کیونکہ وہ تو صرف ظاہری چیز دیکھتے ہیں، وہ اخلاق اور یہ سب خیر خواہی یہ سب چیزیں ان لوگوں کو نظر نہیں آتی ہیں۔ تو یہاں یہی ہے کہ وہ ظاہر کو دیکھتے ہیں، اور اس لیے پیغمبر نے کہا، اور اسی لیے وہ کہتے تھے کہ ہمیں یعنی تم میں ہم، اس لیے پیغمبروں سے انہوں نے کہا کہ تم پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تو فضیلت یعنی
ان کو فضیلت نظر نہیں آئی، حالانکہ فضیلت تو ان لوگوں کے اندر تھی، ان کا جو بھی پیغمبر تھے ان کے اخلاق جو تھے وہ بہترین، یعنی اس پر فضیلت، جو عادات تھے، جو لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے تھے، وہ بہترین جو فضیلت کی باتیں تھی، مگر وہ جو دنیا پرست لوگ ہیں ان کو نظر نہیں آتی۔ اور پھر اس میں دوسری بات جو ہم لوگوں کو معلوم پڑی وہ یہ کہ دین کے معاملے میں یعنی کوئی زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے معاملے میں زبردستی نہیں کہ کسی کو کوئی نہیں بھی چاہتا ہے تو بھی اس پر تھوپ دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ جب تک کہ سامنے والے کی طلب نہ ہو اس کو ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی ہم کسی کے اوپر زبردستی کر سکتے، بس ہم لوگ پیار سے بتا سکتے ہیں، ان کو دعوت دے سکتے، چاہے وہ خود کی اولاد ہو، شوہر ہو، کسی کے اوپر ہم زبردستی نہیں کر سکتے، اور ہم لوگ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ چلے ابھی یعنی اس میں ہم لوگوں کو یہ بھی پتا چلا کہ نبی اور عام جو کافر لوگ ہیں نا ان میں کیا فرق ہے۔ تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ نبی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتا۔ وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی فرق ہم لوگوں کو نہیں لگتا، کوئی فضیلت نہیں لگتی، تو اس بات یہ جو آیا نا کہ نبی اور عام کافروں میں جو فرق ہے، یعنی ان لوگوں کو، نوح علیہ السلام کی قوم کو تو نہیں سمجھ میں آیا، مگر کیا فرق ہے نبی میں اور عام کافروں میں، یعنی ان کے جو قوم کے لوگوں میں، کہ نبی جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، جبکہ وہ لوگ تو کتنے ان کے بت تھے، سوا، ود، یعوق یا نصر، جو کتنے بت تھے ان کی وہ پوجا کرتے تھے۔ اور پھر اسی طرح نبی ہمیشہ حق بات کہتا ہے اور دوسروں کو حق بات کی ہی دعوت دیتا ہے۔ اور اسی طرح تیسرا یہ کہ وہ ہر ایک سے ہمدردی کرتا ہے۔ نبی کے دل میں دیکھیں، جو اپنے ہو ان کے لیے بھی، جو غیر ہو ان کے لیے بھی، یہاں تک کہ جو ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، بے عزت کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ان کے دل میں، نبی کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ ہمدردی ہوتی ہے۔ اور اس سب کا مشاہدہ، یعنی اس سب کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب طائف میں ظلم کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ کیا ان کو یہ دو پہاڑوں کے بیچ میں دبا دیا جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نہیں، انہی میں سے ایسے ان کی نسلوں میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جو ایمان لائیں گے۔ تو سبحان اللہ، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی کے اندر کتنی ہمدردی ہوتی ہے لوگوں کے لیے۔ تو جو بھی دین کا کام کرتا ہے نا تو ان کے بھی دل میں تمام لوگوں کے لیے، چاہے وہ اپنے ہو، غیر ہو، کوئی مخالفت کرنے والا، ہر ایک کے لیے ہمدردی ہونا چاہیے، اور کسی کو وہ دکھ نہیں پہنچاتے، اور کسی کو وہ فریب بھی نہیں دیتے، یعنی فریب، دھوکہ نہیں دیتے وہ کسی کو، جو نبی ہوتے نا، جبکہ عام انسان جو ہے تو وہ دھوکہ بھی دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نبی کی نبوت، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی کو نبوت اور رحمت سے نوازتا ہے، اور اسی طرح نبی دعوت اور تبلیغ کے کام پر لوگوں سے کچھ معاوضہ بھی نہیں چاہتے، یعنی ان سے دنیاوی کچھ فائدہ نہیں چاہتے۔ اس کا ذکر آگے کی آیت میں انشاءاللہ آئے گا۔ اسی طرح نبی اور عام انسان کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، لیکن جو نہیں ماننے والے ہوتے نا ان لوگوں کو یہ سارے فرق نظر نہیں آتے۔ چلے آگے آیا تھا 29، وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ، اور اے میری قوم، لا اسألکم، نہیں میں سوال کرتا تم سے، علیہ اس پر، مالن کسی مال کا، ان اجریہ نہیں میرا اجر، الا علی اللہ مگر اللہ کے ذمے، وما انا بطارد اور نہیں ہوں میں، بطاردی دور کرنے والا، الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، انہم بے شک وہ، ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، ولکنی اراکم لیکن میں دیکھتا ہوں تم کو، قومن ایک قوم، تجہلون تم جہالت برت رہی ہے، تم جہالت برت رہے ہو۔ اور آگے کی بھی آیت نمبر 30، وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم، مَن يَنصُرُنِي کون مدد کرے گا میری، من اللہ اللہ سے، ان ترد ان اگر تردتہم میں نے دور پھینک دیا ان کو، افلا تذکرون کیا بھلا تم نصیحت نہیں پکڑتے۔ ابھی یہاں کیا بات آئی ہے آیت نمبر 29 میں، کہ پیغمبر بغیر کسی لالچ، یہ جو ہم لوگوں نے آگے لکھے تھے نا پوائنٹ، کہ اللہ کے یعنی جو جتنے بھی نبی جو ہوتے ہیں، جو بھی یا نبی بھی، اور جو بھی دین کا کام کرتے ہیں اور جو بھی دعوت کا کام کرتے ہیں، تو وہ لوگوں سے دنیا میں کچھ بھی اس کا معاوضہ نہیں چاہتے، کیا ان کو کوئی کچھ دے یا کوئی تعریف کرے یا شکریہ کرے یا مال لا کے دے یا کچھ چیز لا کے دو، تو اس کے لیے نہیں، بلکہ ان کا اجر کس کے ذمہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ تو یہی بات یہاں آئی ہے جو لاسٹ پوائنٹ ہم لوگوں نے اس میں لکھے تھے، ہاں، کہ پیغمبر بغیر کسی لالچ، بغیر کسی غرض سے، بے لوث ہو کر دین کی دعوت کا کام کرتا ہے۔
اور یہی یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں اور اس پر تمہیں بطور اجرت مال کا سوال نہیں کرتا، بلکہ میں تو اپنے اللہ تعالیٰ ہی سے اجر و ثواب طلبگار ہوں۔ اور یہ سب سے یعنی اہم بات ہے کہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرتے رہنا، اور اجر کس سے چاہنا؟ کوئی بھی کام، یعنی صرف دین کا نہیں، کوئی بھی ہم لوگ کسی کے ساتھ کچھ بھی اچھائی کرتے ہیں، خیر کرتے ہیں، تو اس کا اجر ہم لوگ کو کس سے؟ سامنے والے سے رکھنا چاہیے امید کہ یہ سامنے والا میرے کچھ کام آئے گا یا کچھ احسان کرے گا یا کچھ ہوگا، نہیں، بلکہ کس سے امید رکھنا چاہیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا تو کوئی دے ہی نہیں سکتا اجر۔ دنیا میں اگر کوئی دے گا بھی تو کیا دے گا؟ ایک تھوڑی سی چیز دے گا، وہ کب تک کام آئے گی؟ یا تھوڑی تعریف کریں گا یا شکریہ بولیں گا تو وہ کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے کیا موٹا ہونے والا ہے؟ کوئی کچھ نہیں ہونے والا۔ تو اجر کس سے؟ جو کچھ اس کے لیے اپنی نیت بار بار کرتے رہنا چاہے کہ اللہ ہم لوگ جو بھی کر رہے ہیں خالص تیری رضا کے لیے اور آخرت میں تجھ سے اجر پانے کے لیے۔ جب یہ نیت کریں گے نا تو انشاءاللہ کوئی ایسے دنیائی چیز آئیں گی بھی نہیں کہ جس سے اپنے وہ جو نیکی ہے وہ ضائع ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیکیوں کو ضائع ہونے سے محفوظ رکھے۔ پھر یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ کے کام پر کوئی دنیائی فائدہ نہیں مانگنا چاہے۔ دعویٰ کا کام خالص آخرت کا کام ہے۔ جو لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے ان کے لیے لازم ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی فائدے کی توقع یا امید نہ رکھے، اور ان کا اجر جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ اور جو دوسری بات یہاں آئی ہے نا کہ میں نہیں دور کرنے والا ہوں ایسے لوگوں کو جن کو تم حقیر سمجھتے ہو، تو یہاں یہ بات کیوں آئی؟ کیونکہ دیکھیں نوح علیہ السلام کے جو قوم کے جو سردار تھے نا، یعنی یہاں کمزور مومن جو ہے نا ان کی طرفداری اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور یعنی کیا نوح علیہ السلام کے جو قوم کے جو سردار تھے تو وہ چاہتے تھے کہ آپ کہ یعنی نوح علیہ السلام کے پاس جو اٹھنے بیٹھنے والے جو لوگ ہیں نا، جو کمتر درجے کے لوگ، جنہیں وہ کمتر یعنی وہ تو کمتر نہیں تھے، کوئی کتنا کس کا درجہ بلند ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ظاہری طور پر ہم لوگ کسی کو دیکھ کر تھوڑی کہہ سکتے کہ یہ کمتر درجے کے، مگر وہ جنہیں کمتر سمجھتے تھے تو وہ چاہتے تھے کہ جب وہ مجلس میں بیٹھے تو یہ لوگ جو ہے وہ اس مجلس میں نہ ہو، تو اس کے لیے وہ کہتے تھے کہ ان کو یہاں سے اٹھا دو۔ اسی طرح سے جو ہے وہ نبی، ہم لوگ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مجلس میں جب سردار مشرکین مکہ جب آتے تھے، سردار جب آتے تھے تو کیا کہتے تھے کہ ان کو یہاں سے اٹھاؤ تب ہم لوگ یہاں بیٹھیں گے۔ تو مگر اللہ تعالیٰ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منع فرمایا تھا نا، کہ جس کا ذکر سورہ انعام میں آتا ہے، وَلَا تَطْرُدُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، یعنی جو لوگ صبح شام اپنے رب کے پروردگار کو پکارتے ہیں ان کو اپنے پاس سے مت نکالو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ تو اسی طرح جو ہے وہ یہ جو قوم کے سردار تھے نوح علیہ السلام کے، تو وہ بھی چاہتے تھے کہ جو کمزور جو لوگ ہیں تو ان کو وہاں سے ہٹا دیا جائے۔ تو یہاں نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں ان کو ہٹانے والا نہیں ہوں، میں ان کو دھتکارنے والا نہیں ہوں، یعنی میں ان کو دھتکارنے والا نہیں ہوں۔ اور کیوں؟ کیونکہ میرے پاس ان کی ویلیو ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے یعنی جو سردار لوگ ہیں، بڑے قسم کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، تو ان کی نظروں میں ان کی کوئی قدر قدانی نہ ہو، ان کی عزت نہ ہو، مگر جو انبیاء ہوتے ہیں، جو نبی ہوتے ہیں، اور جتنے بھی جو دین کے داعی رہتے ہیں، تو اور ہم سب کے لیے بھی اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ ہم لوگوں کو کسی کی دنیائی حیثیت سے جو کمتر درجے کا لوگ رہیں گا نا تو ان کو چھوڑنا نہیں ہے، کہ ان کو کوئی ہدایت، اور اگر وہ کوئی ہدایت کی بات سننا چاہتے ہیں تو انہیں بھی بہت ویلکم کرنا چاہیے۔ جیسے کہ اپنی مسجد میں کلاسز ہوتی تھی تو اس میں ایسے تھوڑی ہے، اور ابھی بھی کہ کوئی اگر میڈ آ کر بیٹھے اور قرآن پڑھنا چاہے تو اس کو بھی ہمیں اسی طرح سکھانا ہے کہ جس طرح ہمیں دوسروں کو سکھاتے، یا کوئی بھی ہو۔ تو یعنی یہاں حالانکہ دیکھیں دنیا کے دوسرے کوئی بھی فیلڈ میں جائے تو وہاں ہو سکتا ہے کہ وہ مال والوں کے لیے ہوگا صرف کہ ہاں یہ جو یہاں پہ صرف جو جن کے پاس پیسے وہی لوگ جا سکتے ہیں، مگر سبحان اللہ ایسی کوئی کلاس نہیں ہے، ایسی کوئی مجلس نہیں ہے کہ جس میں ایسے لوگوں کے لیے جگہ نہ ہو، بلکہ ایسے لوگوں کی زیادہ عزت ہے۔ اور کیوں عزت ہے؟ ان کے اخلاص کی وجہ سے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ کس طرح سے صحابہ ایمان لائے تھے، اور کس طرح سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے عزت دیتے تھے۔
کہ وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ سیدنا کہتے تھے، اپنے سردار کہتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک دو نماز اذان کے ذریعے. تو سبحان اللہ، یعنی اتنی عزت تھی ان لوگوں کی. تو یہاں سے یعنی یہ جو آیت جو ہم لوگوں نے ابھی پڑھے نا، تو اس سے ہم لوگوں کو کچھ چند باتیں جو پتہ چلتی ہے بس وہ بتا کر الحمدللہ ہم لوگوں کا آج کا اپنا آیت نمبر 30 تک کمپلیٹ ہوگا. تو سب سے پہلی بات جو ہم لوگوں کو سمجھ میں آئی وہ یہ، یا جو ہم لوگوں کو جو ہم لوگ اس سے سیکھے وہ یہ ہے کہ انسانوں کو ان کے مال کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے ایمان اور اخلاص کی وجہ سے جج کرنا چاہیے. کیا بات پہلی سمجھ میں آئی؟ کہ انسانوں کو ان کے مال کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے ایمان اور اخلاص کی وجہ سے جج کرنا چاہیے. اور دیکھیں اس کے لیے وہ ایک یاد رکھیے ہم کو بھی، یعنی جب بھی ایسی کچھ بات ہوتی ہے نا تو وہ یاد رکھنا چاہے کہ حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے وہ بات بتائی تاکہ ہم لوگ ایسا نہ کریں. ابس وتولی، وہ یاد رکھے کہ جب ایک نابینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیکھنے کے لیے آئے، کچھ ہدایت کی باتیں جاننے کے لیے آئے، اور اسی وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگا کہ اس وقت یہ وہ جو سوال کر رہے ہیں نابینا جو ہے ان کا جواب نہ دیتے ہوئے پہلے ان کی باتوں کا جواب دے. تو تھوڑی سی ماتھے پر شکن آئی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً سے آیت نازل کی. تو اس کے لیے ہم لوگوں کو یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے. اگر کوئی آپ کے پاس آتا ہے نا سیکھنے کے لیے، چاہے وہ کتنا بھی غریب ہو، کوئی میڈ ہو، کوئی ہو، کیا ہم کو باجی ہم کو ذرا قرآن پڑھاؤ، تو آپ ان کو حقیر نہیں سمجھو، بہت اچھے سے آپ سمجھاؤ. یہ نا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے دنیا میں، کسی کا فون آیا کچھ پوچھ رہا ہے تو ان کا ٹیسٹ، اپنا ٹیسٹ ان کا نہیں اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہاں یہی بات ہم لوگوں کو فرسٹ بات کیا معلوم ہوئی کہ انسانوں کو ان کے مال کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے ایمان اور اخلاص کی وجہ سے ان کو جج کرنا چاہیے اور ان کو عزت دینا چاہیے. پھر دوسری بات یہ کہ دنیا دار جو لوگ رہتے ہیں نا تو ان کی نظر میں مال اور ان کی نظر جو ہوتی ہے مال اور جیب پر ہوتی ہے، لیکن جو دیندار جو لوگ ہوتے ہیں تو ان کی نظر کس پر ہوتی ہے؟ دلوں پر ہوتی ہے، کہ کون کتنا خلوص کے ساتھ آ رہا ہے اور کتنا خلوص کے ساتھ وہ اس کے دل میں کتنا خلوص ہے. تو جو دیندار لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کے مال کو دیکھ کر نہیں اس کے ساتھ معاملہ کرتے بلکہ انسان کے خلوص کو دیکھ کر معاملہ کرتے، اس کو تعلیم دیتے ہیں جو بھی ہے وہ. اور پھر تیسری بات جو ہم لوگوں کو اس سے پتہ چلی یا جو ہم لوگ اس سے سیکھ سکتے ہیں وہ یہ کہ مبلغ کی یہ ذمہ داری ہے. کیا ذمہ داری ہے؟ کہ عزت اور ذلت کا لوگوں نے جو معیار بنا کے رکھا ہے نا اس کو تبدیل کرنا. لوگوں نے کیا معیار بنا رکھا ہے کہ جس کے پاس مال ہوگا، جس کے پاس دنیائی طور پر اسٹیٹس ہوگا تو اس کی بہت عزت ہوگی. تو نہیں، ہمیں یہ جو معیار ہے اس کو تبدیل کرنا ہے اور کیا بنانا ہے کہ جو ایمان اور اخلاص جو ہے اس کو ہم لوگوں کو زیادہ ویلیو کرنا ہے. جب ہم لوگ خود اپنی اصلاح کریں گے نا تو پھر یہ آہستہ آہستہ آگے تک بھی پہنچیں گا. اور پھر چوتھی بات جو ہے وہ معلوم پڑی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس مال اور رتبے کی نہیں بلکہ ایمان، اور اللہ تعالیٰ یعنی کسی کے مال کو نہیں دیکھتا، کسی کی شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کو دیکھتا ہے اور اعمال کو دیکھتا ہے. جس کی دلیل یہ حدیث ہے، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر قلوبکم واعمالکم. بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ وہ تو تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. اور لاسٹ بات جو پتہ چلی کہ ایمان والوں سے کبھی بھی نفرت نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ کتنے بھی غریب اور کمتر درجے کے لوگ کیوں نہ ہو. اگر وہ مومن ہے تو ان کی بہت عزت کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے اور پہلے تو کہنے اور سننے سے پہلے عمل کرنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ ساری آیت 30 آیت تک سمجھ میں آ گئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو یاد رکھنے والا، اپنے دل میں جذب کرنے والا، ہمیشہ یاد رکھنے والا اور اس کے مطابق عمل کرنے والا اور ان تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. چلے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.